یہ کہانی ہے اپنے زمانے کی خوبصورت ترین لڑکی گونا وچل کی کہ جس نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا نام فاطمہ رکھ لیا تھا۔ ایک دن وہ طواف کعبہ سے فارغ ہو کر بیٹھی عبادت کر رہی تھی جب اسی دوران اس کے موبائل پر ویڈیو کال کی رنگ بجنے لگی۔ اس کے فون پر جس کی کال آ رہی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی سگی غیر مسلم بہن تھی، لہٰذا اس نے کچھ دیر شش و پنج میں مبتلا رہنے کے بعد اپنی بہن کی کال اٹینڈ کر لی۔ اس کی بہن نے جب اس کو تپتی دھوپ میں مکمل جسم پر حجاب میں لپٹے ہوئے اور ننگے پیر گرم فرش پر چلتے دیکھا تو طنزیہ کہنے لگی کہ عقل، شعور، حسن اور دولت کے ہوتے ہوئے بھی تم نے کیسی جہالت دکھائی ہے۔ تم نے اپنے اوپر خود ہی پابندیاں لگا لی ہیں۔ مجھے دیکھو، میں اس وقت سوئمنگ پول کے کنارے بیٹھی آرام کر رہی ہوں۔ جس ہال کے اندر سوئمنگ پول بنایا گیا ہے وہاں بہترین اے سی لگے ہوئے ہیں۔ میرے سامنے میز پر پائن ایپل جوس پڑا ہوا ہے اور میرا مساج کرنے والا بہترین قسم کے تیل لے کر آ رہا ہے، جبکہ میرے برعکس تم اپنی حالت دیکھ لو۔ اس تپتی دھوپ میں ننگے پاؤں چل رہی ہو، تمہیں کوئی سہارا دینے والا بھی نہیں ہے اور تمہارے پاس پینے کو سوائے پانی کی ایک بوتل کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنی بہن کی بات سن کر فاطمہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی اور موضوع کو بدلنا چاہا، لیکن اس کی بہن اسی موضوع پر اڑی رہی۔ فاطمہ نے تنگ آ کر کہا کہ تم میں اور مجھ میں بس اتنا ہی فرق ہے کہ تم جس کو عیاشی کہہ رہی ہو میں اس کو ہلاکت کہتی ہوں، تم جس کو قید و بند سمجھ رہی ہو میں اس کو نجات سمجھتی ہوں، اور جس دن تم کو یہ فرق سمجھ آ جائے گا میں پورے اور بھرپور یقین اور دعوے کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ اس دن تم بھی اسلام قبول کر لو گی۔ فاطمہ کی بات سن کر اس کی بہن نے کہا کہ میں تمہاری طرح جاہل نہیں کہ لوگوں سے متاثر ہوتی پھروں۔ تمہارے بعد ہم لوگوں نے تو مسلمانوں کو گھر تک کرائے پر دینا بند کر دیا ہے، بلکہ اب تو ہماری سوسائٹی میں بھی کسی مسلمان کو نہیں رہنے دیا جاتا، اور پھر میں کیوں کر ایسے مذہب سے متاثر ہوں گی یا ایسے خدا کو مان لوں گی کہ جس کو ماننے والوں کو فقط روزی کمانے کے لیے یہاں آنا پڑتا ہے۔ اگر اس مذہب میں انسانیت کی اتنی ہی بھلائی پائی جاتی ہے تو پھر لوگ رزق کے لیے اتنا ذلیل و خوار کیوں ہو رہے ہیں؟ ان کو گھر بیٹھے رزق کیوں نہیں مل جاتا؟ اپنی بہن کی بات سن کر فاطمہ نے اسے دلیل دینا چاہی، مگر تب تک اذان کی آواز گونجنے لگی اور فاطمہ نے اپنی بہن کو بتایا کہ اب نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، پھر کبھی بات ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی فاطمہ نے کال بند کر کے نماز کی تیاری شروع کر دی۔ دوسرے دن پھر اس کی بہن کی کال اسی وقت پر آ گئی۔ اس نے ایک بار پھر چوٹ کراتے ہوئے فاطمہ سے کہا کہ یہ کیسا تمہارا مذہب ہے کہ جہاں انسان یا انسانیت کی کوئی حیثیت یا اہمیت ہی نہیں ہے، رشتوں کی کوئی قدر ہی نہیں ہے۔ میں تم سے بات کر رہی تھی اور تم نے کہا کہ میری عبادت کا وقت ہو گیا ہے۔ کیا تم اس مذہب کی پابندی کو بھی اپنے لیے بھلائی سمجھتی ہو؟ اپنی بہن کی بات سن کر فاطمہ نے اس کو بتایا کہ اگر تم کسی قسم کی تکلیف میں مبتلا ہوتی تو میں اپنی فرض نماز چھوڑ کر بھی تمہاری خدمت کرتی، گو کہ تم غیر مسلم تھی، لیکن اس کے باوجود تمہارے خدمت کے عوض مجھ کو اتنا اجر اور اتنا ثواب ملتا کہ میرے ماضی کے سارے گناہ شاید معاف کر دیے جاتے۔ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی حقدار ٹھہرتی اور عین ممکن ہے کہ میرے سے ایک عمل کی وجہ سے مجھ پر جنت واجب ہو جاتی، لیکن میرے مذہب میں فضول گفتگو کی اجازت نہیں ہے۔ میری بس چھوٹی سی خواہش ہے کہ جس طرح میں تمہارے مذہب کا احترام کرتی ہوں اسی طرح تم بھی میرے مذہب کا احترام کرو تاکہ ہم دونوں کا رشتہ قائم رہ سکے۔ اگر تم اسلام کو سمجھنا چاہتی ہو تو میں تم کو ضرور سمجھاؤں گی، لیکن اگر تم مجھ کو اسلام سے ہٹانا چاہتی ہو تو میں نہیں چاہتی کہ پھر ہم دونوں کا رابطہ قائم ہو۔ فاطمہ کی بات سن کر اس کی بہن نے رابطہ منقطع کر دیا اور پھر ان دونوں بہنوں کے درمیان کبھی رابطہ نہ ہوا، یہاں تک کہ عمرہ کر کے فاطمہ واپس اپنے ملک چلی گئی۔ تقریباً 22 سال تک فاطمہ اور اس کی فیملی کا کوئی رابطہ نہ ہوا۔ 22 سالوں میں فاطمہ کی اولاد تک جوان ہو چکی تھی، وہ زندگی کے بہت سارے نشیب و فراز دیکھ چکی تھی اور وہ اس وقت صرف بچوں کی پرورش میں مصروف تھی۔ ایک دن اچانک اس کو اولڈ ہوم سے کال موصول ہوتی ہے۔ اسے بتایا جاتا ہے کہ کوئی خاتون اس سے ملنے کی خواہش رکھتی ہے، ایسی خاتون کہ جس نے اپنے لیے موت کو چن لیا ہوتا ہے اور 3 دن بعد اس کو انجیکشن دے کر مارے جانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہوتا ہے۔ فاطمہ جب خاتون کے متعلق پوچھتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ جس خاتون نے موت کا فیصلہ کیا ہے اور اپنے لیے موت کا انتخاب کیا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ فاطمہ ہی کی بہن ہے، وہی بہن جو کہتی تھی کہ اسلام میں پابندیاں ہیں اور وہ عیاشی کر رہی ہے۔ آج اس کی عیاشی کا انجام اس کو موت تک لے آیا تھا۔ اس کو موت قدرتی طور پر نہیں آ رہی تھی بلکہ اس کی زندگی اس قدر اذیت میں مبتلا تھی کہ وہ خوشی سے زندگی کے بجائے موت کا انتخاب کر رہی تھی، لہٰذا وہ مرنے سے پہلے اپنی بہن کو ملنے کی خواہش رکھتی تھی۔ فاطمہ اپنے بیٹے کے ہمراہ فوراً اس ادارے میں پہنچی۔ بہن کی موت کی ضد کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے اپنی بہن کو ساتھ لیا اور گھر واپس آ گئی۔ اس نے اپنی بہن کو اپنی فیملی سے متعارف کروایا، بہن کی خدمت مدارت شروع کر دی، اس کا علاج معالجہ کرانے کی کوشش کی، مگر اس کی بہن کو ایسا مرض لاحق تھا کہ جو زیادہ تر گناہ کبیرہ کرنے سے پھیلنے کا سبب بنتا ہے، گو کہ بعض دفعہ دوسری وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ عام طور پر ایسے مریضوں کو لاوارث چھوڑ دیا جاتا ہے اور وہ تڑپ تڑپ کر مر جاتے ہیں،
مگر فاطمہ نے اپنی بہن کی بہت خدمت کی، یہاں تک کہ اس کی بہن جس نے زندگی کے بجائے موت کو چنا تھا اسے زندگی سے پیار ہو گیا۔ فاطمہ کی بہن نے ایک دن اس سے پوچھا کہ میرے اتنے برے رویے کے باوجود تم نے مجھ سے اتنا اچھا سلوک کیوں کیا؟ تو فاطمہ مسکرا کر اپنی بہن سے مخاطب ہوئی اور کہا کہ یہ میرے رب کا حکم اور میرے نبی کی سنت ہے۔ اسلام کے مطابق میرا تم سے وہی پیار ہے کہ جو خونی رشتوں میں ہوتا ہے۔ مختصراً یہ کہہ لو کہ یہ اس مذہب کی تعلیمات ہیں کہ جس سے تمہیں الجھن تھی، جس کی وجہ سے تم مجھ سے نفرت کرتی تھی، مجھ پر طنز کرتی تھی اور جو مذہب تمہیں قید لگتا تھا۔ کیا تم جانتی ہو کہ تم آج اس حال میں کس وجہ سے پہنچی ہو؟ اس حال میں پہنچنے کی وجہ فقط تمہاری وہ سوچ تھی کہ تم عیاشی والی زندگی گزار رہی ہو اور تم اپنی آزادی دکھا کر لوگوں کو راہ ہدایت سے بھٹکایا کرتی تھی۔ اپنی بہن کی یہ باتیں سن کر وہ رونے لگی اور جلد ہی فاطمہ اور اس کے گھر والوں کے رویے سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا، مگر اسلام قبول کرنے کے بعد وہ زیادہ عرصہ جی نہ سکی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ بھی ہم سب کے ساتھ مل کر ہونے والی اس صدقہ جاریہ دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھ دیجیے گا، اور اگر آپ کو بھکر نیٹ ورک ویڈیوز کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا۔